مسلمانوں کے سامنے بھی رکھے کہ قادیانی کس طرح اس مساک النبین والی آیت مبارکہ سے دھوکہ دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجود حضرات یا بعد میں جو سنیں گے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبید اللہ لطیف صاحب نے جو اضافہ فرمایا، تو جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا وہ اکثر باتیں وہ کہہ گئے ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ محسوس تو نہیں کرتا کہ کہوں، لیکن قادیانیوں کے بارے میں جو بنیادی سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھتا ہے، میں تو اس قوم کے بارے میں میری حیثیت ایک مبتدی کی ہے، لیکن عبید اللہ لطیف صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور شمس صاحب ماشاءاللہ آپ تو ان کے رگ و ریشے سے واقف ہیں۔ ابھی تک مجھے قادیانیوں کے بارے میں اگر میں یہ بات کہوں کہ تمام مفسرین نے رسول سے مراد کون لیا ہے، تو پھر عبید اللہ لطیف صاحب پھر وہی بات کہیں گے کہ ان کے ہاں تو وہ قرآنی معتبر نہیں ہے جس پر مرزا صاحب کا دستخط موجود نہ ہو، تو چھ جائے کہ ہم مفسرین کو پیش کریں۔ یہ قوم ہی کچھ عجیب ہے۔ ابھی تک تو ہمیں ان کے اس دعوے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ قادیانی حضرات کھل کر اپنا دعویٰ تو ہمیں لکھوا دیں کہ یہ خاتم النبیین کس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں جس کا ذکر رسول کا ہے یہ لفظ ثم کے ساتھ آیا ہے، ثم جاءکم رسول، اور یہ جو میثاق نبیین لیا گیا تو من النبیین میثاقہم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول۔ یہ ثم کا لفظ عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی بعد میں کسی کام کا ہونا۔ مثال کے طور پر دو بندے آ جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ جاء زید فعمر، زید آیا اور اس کے فوراً بعد عمر آیا، لیکن جب ہم کہیں گے جاء زید ثم عمر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کافی دیر کے بعد آیا ہے۔ اب آیت کے مضمون کو جب ہم دیکھیں گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء کرام کو جو کتاب اور حکمت عطا فرمائی گئی، ثم جاءکم یعنی پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے، اور وہ رسول سب سے اخیر میں آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جیسے عبید اللہ لطیف صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ میثاق کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اے انبیاء کرام کی جماعت آپ لوگوں نے ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں تمام انبیاء سے آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جو نبی علیہ السلام تک جو وعدہ لیا گیا کہ ثم جاءکم رسول، اور پھر اس کے بعد آنے والے رسول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ مرزا قادیانی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت پر نبی علیہ السلام کا بھی ایمان ہے۔ ہمیں اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا ذل ہے، نبی علیہ السلام کے بروز ہیں، اور ان کو جو نبوت ملی ہے وہ آپ کی اتباع سے ملی ہے، لیکن جب یہ قرآن کے دلائل پڑھتے ہیں تو اس سے تو نعوذ باللہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام مرزا قادیانی کا ذل ہے۔ جیسے اس دن بھی جو اپنے عبید اللہ لطیف صاحب نے حوالے دیے تھے کہ مرزا قادیانی کے مہر کے بعد کوئی قرآن نہیں ہے، اور ان کے مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ اس بات کو متعین کرے، دو شق ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں ذرا عبید اللہ لطیف بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یا تو آپ یہ تسلیم کریں کہ مرزا قادیانی خاتم النبیین ہے، اگر مرزا قادیانی خاتم النبیین ہے تو آپ کھل کر یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ کرتے ہیں، جب انگلش میں کہتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں یہ لوگ کبھی یہ نہیں کہیں گے۔ اور اگر مرزا قادیانی خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر میثاق النبیین میں مرزا بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ کل اگر جمبا صاحب یا زاہد خان صاحب یا نسیم خان صاحب یہی سوال آپ سے پوچھے کہ نبیین میں مرزا بھی شامل ہے،
اور مرزا سے میرے بارے میں بھی عہد لیا گیا تھا، تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیجئے۔ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ جب یہ جھوٹے ہیں تو اس لیے مرزا سے اس کے بارے میں عہد نہیں لیا جا سکتا، تو ہم بھی کہیں گے کہ جن تمام انبیاء کرام سے جس نبی کے بارے میں عہد لیا گیا تھا وہ ان تمام انبیاء کرام سے کوئی افضل نبی ہے۔ یہ کہتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے بعد خاتم النبیین کے علاوہ اور کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے بعد اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد اور نصرت کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ انبیاء کی کیا شان ہوتی ہے، لیکن اس شان والے انبیاء کرام سے جس ایک نبی کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہو اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں خدا را آپ روحانی خزائن اور سیرت المہدی کا مطالعہ کرنے کے بعد، سیرت مسیح موعود کا مطالعہ کرنے کے بعد انصاف سے اپنے آپ سے پوچھے، کیا وہ نبی کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں سیرت المہدی لکھی ہوئی ہے، جس کے کریکٹر پر گفتگو کرنے کے لیے کبھی آپ تیار نہیں ہو سکتے، جس کے واہ کردار پر گفتگو کرنے کے لیے کبھی آپ تیار نہیں ہو سکتے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا گیا، اور افسوس صد ماشاء اللہ، افسوس کہ تمام انبیاء کرام کی باتیں ایک طرف رکھ لیں، ایسے آدمی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عہد لیا گیا جن کے بارے میں تو فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی اتباع کریں گے۔ یہ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ آپ میں اگر جرأت ہے تو آپ کھل کر یہ بات کہہ دیجئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کرام سے نبی علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا گیا تھا، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ پر ایمان بھی لاتے، بلکہ اجمالی ایمان آپ پر لا چکے ہیں، اجمالی ایمان آپ پر لا چکے ہیں کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اور ہر نبی نے اپنی قوم سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ آپ ذرا کہہ دیجئے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے وہ مرزا قادیانی پر ایمان لے آتے، ہمیں آپ کی جرت کو سلام ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سراسر دجل و فریب کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی خواجہ حسیب صاحب بھی آپ کو واہ کہہ رہے ہیں اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ مرزا قادیانی کی نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فوری میسج لگاتے ہیں استغفر اللہ۔ علامہ صاحب کمال کر دیا آپ نے بھی، بہت زبردست آپ نے عبید اللہ بھائی کی باتوں کو لے کے چلے۔